اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ پروگرام اس وقت منعقد ہوا جامعۃ الصالحات کے تحت ہے، اور اس مدرسے سے استفادہ کرنے والوں نے اپنا تعلیمی اور علمی مظاہرہ اور مسابقہ بھی کیا۔ ہمارے جناب مولانا قاری عبدالباری صاحب کا خطاب بھی ہو چکا آپ حضرات کے سامنے۔ مجھے جبکہ ہماری بہنیں بڑی تعداد میں یہاں پر جمع کی گئی ہیں، یہ عنوان دیا گیا ہے کہ سیرت طیبہ میں کی روشنی میں خواتین کی تعلیم و تربیت۔ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ اسلام نے جتنا تعلیم و تربیت کے مسئلے کو اہمیت دی ہے، دنیا کی کسی تہذیب میں اور کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ہے۔ اور جب تعلیم کی طرف اہمیت دلائی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے، فضیلت بتائی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا گیا، تو ہر مسلم میں عورتیں بھی داخل ہیں، مرد بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلم کہہ کر مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، مردوں کو کیا گیا ہے، عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب قرآن حدیث میں مسلمان کو خطاب کیا جاتا ہے، مسلمان کا کوئی فریضہ بیان کیا جاتا ہے، تو مسلم میں مسلمہ خود بخود شامل ہوتی ہے، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جیسے بعض لوگ حدیث میں آگے مسلمہ بڑھا بھی لیتے ہیں، مسلمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلم وہ مرد اور عورت ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ صراحت کرتے ہوئے فرمایا، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ بس ایمان کی شرط کے ساتھ جس نے اعمال صالحہ کیے تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو نہایت پاکیزہ زندگی دنیا میں دیں گے، اور مرنے کے بعد ایسا اجر دیں گے جو ان کے عمل سے کہیں بہتر ہوگا اور ان کی کوشش سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دیں گے، اور دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، حیات طیبہ، جس میں سرور ہے، سکون ہے، عزت ہے، خوشی ہے، راحت ہے، سربلندی ہے۔ ایسی زندگی اللہ دنیا میں عطا فرمائے گی کس کو؟ جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرے، جو نیک کام کرے، اچھے کام کرے، بشرطے کے ایمان والا ہو، اس کو یہ دیں گے اللہ نے۔ اب وہ من ذکر او انثی، اس سے کوئی مطلب نہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مومنہ اور وہ صالحہ مرد ہے یا عورت، مومن ہے یا مومنہ ہے، صالح ہے یا صالحہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ صرف الگ الگ ہے پر جنس تو ایک ہی ہے۔ ایک انسان ہے، بنی نوع آدم ہے، اس میں انہی سے اللہ نے عورتوں اور مردوں کو پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو مرد بھی اللہ نے پیدا فرمائے، عورتیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی، اور مردوں کو بھی اولاد آدم
آدم کہا جاتا ہے، عورتوں کو بھی اولاد آدم کہا جاتا ہے۔ کتابوں کا نزول اور انبیاء کی بعثت جہاں مردوں کے لیے ہوئی ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی ہوئی ہے۔ چند مسائل میں دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، لیکن بیشتر مسائل میں، تقریباً مسائل میں مرد اور عورت یکساں طور پر مخاطب ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے بنیادی اور اہم تعلیم وہ تعلیم کی تعلیم ہے، علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے۔ آپ کو پتہ ہے، بار بار سنتے ہیں، ہر جگہ سامنے بات آتی ہے، کالجوں میں، اسکولوں میں پروگرام ہو یا مدرسوں میں پروگرام ہو، جہاں تعلیم کے عنوان سے پروگرام ہو وہاں پر سب لوگ اس بات کو لے کے چلتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ تعلیم کی فضیلت پر پہلی وحی مشتمل ہے، اگرچہ کہ ہر کوئی اسے اپنی تعلیم کو پر چسپاں کر لینا چاہتا ہے، لیکن اصولی طور پر دیکھا جائے، قرآن کی آیت کو قرآن ہی کی تفسیر میں دیکھا جائے، قرآن کی آیت کو نبی کی تفسیر میں دیکھا جائے، قرآن کی آیت کو صحابہ کی تفسیر میں دیکھا جائے اور عقل سلیم کی تفسیر میں دیکھا جائے، لغت عرب کی تفسیر میں دیکھا جائے، تو اس کے معنی وہ علم ہے جو اللہ نازل کر رہے ہیں، وہ علم ہے خاص اس علم کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ علماء کو پتہ ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا جو ابہام ہے، یعنی جو مبہم جملہ ہے، مختصر جملہ ہے، تشریح طلب جملہ ہے، تفسیر کرنا پڑتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے واسطے قرآن ہی کو دیکھا جائے گا کہ قرآن میں کسی دوسری جگہ پر یہی بات تفصیل کے ساتھ آ گئی ہے کیا؟ اگر آ گئی ہے تو ہمیں کسی اور کی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن کریم کہ خود کچھ حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کر دیتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، اب یہ مبہم ہے، ان کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا ہے، تو انعام ہر شخص کے ذہن میں کچھ اور ہے، تو کیسے پتہ چلا کہ انعام سے کیا مراد ہے؟ تو جب قرآن مجید میں دیکھا گیا تو سورۃ التوبہ میں فرمایا گیا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو متعین ہو گئی تفسیر، اب کسی اور کی تفسیر کی ضرورت نہیں، قرآن نے ہی بتا دیا کہ اللہ کا انعام خاص نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر ہوا ہے۔ اب جب ہم کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جب انعمت علیہم کہیں گے تو ہمارے ذہن میں ترجمہ آ جائے گا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ جیسے آپ نے بعض مرتبہ بزرگوں کی دعاؤں میں، علماء کی دعاؤں میں اس آیت میں خود بخود اس کو شامل پاتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ اس میں لگا دیتے ہیں کیونکہ یہی تفسیر قرآن سے ثابت ہے۔ تو قرآن مجید میں اگر کوئی مبہم لفظ ہے، جملہ ہے، تو مفصل کہیں نہ کہیں ہوگا، اور جہاں ہوگا وہیں سے تفسیر کر لی جائے، اور اگر نہیں ہے قرآن میں تو حدیث رسول سے تفسیر کی جائے، اور اگر نہیں ہے حدیث رسول میں تو قول صحابی سے تفسیر کی جائے، اور اگر آثار صحابہ میں بھی نہیں ہے تو آثار تابعین سے تفسیر کی جائے، اور اگر آثار تابعین میں بھی کوئی صراحت نہیں ملتی تو لغت عرب سے اس کی تشریح کی جائے گی، اور لغت عرب بھی خاموش ہو تو عقل سلیم سے استفادہ کیا جائے۔ یہ 6 مآخذ ہیں جہاں سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، ہر کس و ناقص نہیں کر سکتا، اور کہیں سے بھی
میری ایسے سمجھ میں آیا تو تو کیا تیری سمجھ کیا؟ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے ترتیب سے آنا پڑے گا۔ قرآن ہی میں دیکھو، قرآن میں نہ ملے تو حدیث رسول میں دیکھو، وہاں نہ ملے تو اخبار صحابہ میں دیکھو، وہاں نہ ملے تو آثار تابعین میں دیکھو، پھر لغت عرب سے مدد لو، پھر عقل سلیم سے استفادہ کرو۔ تو عقل سلیم کیا کہتی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو آیتیں نازل ہوئی 5 سورۃ العلق کی پہلی وحی قرآن کی پہلی قسط میں، تو وہ اس کے بعد جو اللہ علم دے رہے ہیں یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو علم میں دے رہا ہوں اس علم کی حقیقت کو سمجھو، قدر کرو، عزت کرو، سیکھو، سکھاؤ اور اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب آپ ضمنی طور پر اس میں دنیا کے سارے وہ علوم جو انسانیت کے نفع کا سبب بنتے ہیں شامل کر لیجیے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اس کا ٹائٹل نہیں ہے، یہ مضمون اس کا نہیں ہے، ان علوم کا مضمون نہیں ہے، یہ مضمون کتاب و سنت کے علم کا مضمون ہے، اسی کے یہ اصلاً اس کے لیے ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاد تو اصلاً قتال کا نام ہے، سب آیتیں اسی کی فضیلت کے واسطے آئی ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنا بھی اسی فضیلت میں شامل کر دیا جائے گا۔ راہ خدا میں دین سیکھنے اور دین سکھانے اور تبلیغ کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن یہ بھی میں آئے گا۔ اصلاً جو ہے وہ پہلی بات ہوگی جس کے لیے اللہ نے نزول فرمایا ہے آیت کا۔ تو اسی طریقے سے یہاں جو اس علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ علم کتاب و سنت کا ہے، وہ علم آسمانی ہے، وہ علم وحی ربانی کا ہے، وہ علم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہوا علم ہے۔ باقی آپ اچھے علوم جن سے انسانوں کو نفع ہوتا ہے، میڈیسن ہے، انجینئرنگ ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو ضمناً لے آئیے آپ اس کو، لیکن اس کو اس کا مصداق نہیں سمجھ سکتے۔ مصداق تو کتاب و سنت کا ہے۔ قرآن میں جہاں لفظ علم آیا ہے وہاں کتاب و سنت کا علم مراد ہے۔ حدیثوں میں جہاں علم کی بات آئی ہے وہاں کتاب و سنت کا علم مراد ہے۔ باقی اور علوم و فنون تو نہ اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، نہ قرآن کرتا ہے، نہ حدیث کرتی ہے، نہ علماء کرتے ہیں۔ مخالفت نہ ہونا الگ چیز ہے، کسی آیت کا مصداق ہونا الگ چیز ہے۔ اس لیے مصداق نہیں بنا لینا چاہیے کہ صاحب آپ اسکول میں انگلش میڈیم اسکول میں سائنس فزکس پڑھانے کے اسکول میں تقریر کر رہے ہیں اور اقرأ بسم ربک الذی خلق سے فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو یہ نہیں مناسب کرو۔ بے شک الذی علم بالقلم عام ہے کہ قلم کے ذریعے اللہ نے علم دیا ہے، تو آپ عام کا جتنی گنجائش ہے خاص کو بیان کر کے عام کو بیان، دور دور تک آپ کے اسکول میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، نبی کا ذکر نہیں ہے، دور دور تک کتاب کا ذکر نہیں ہے، سورہ فاتحہ صبح اٹھنے کی دعا تک بچوں کو یاد نہیں کرا رہے ہیں، آپ صرف جو ہے سائنس پڑھا رہے ہیں، فزکس پڑھا رہے ہیں، آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، آپ بچوں کو دنیا 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 خالص دنیا، اور آیت تقریر کرنے کے لیے کون سی منتخب کی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کو مخالف کرتے۔ اور پھر بعض لوگ ہیں وہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے چائنا میں ہو۔ تو پہلے تو حدیث ہی ثابت نہیں، اور ایک اسکول میں گیا تو صاحب لیکچر دے رہے تھے یہی حدیث پڑھ کر، اس کو حدیث کہہ رہے تھے، یہ حدیث ہی نہیں ہے محدثین کے ہاں، لیکن اس کو حدیث کہہ کر مزید ظلم یہ کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ صاحب چائنا میں حضور کے زمانے میں کیا علم تھا، کیا تفسیر کا علم تھا، کیا فقہ کا علم تھا، یا مدرسوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ علم تھا؟ چائنا میں کیا علم تھا؟ چائنا میں ٹیکنالوجی کا علم تھا، اور حضور چائنا کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ اس علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، یہ مزید ظلم اس کے اوپر۔ تو اب آپ بتائیے ایسے مجتہدین ہو تو پورے دین کا جنازہ اٹھ جائے گا، اللہ کے نبی کی دعوت ہی برخاست ہو جائے گی۔
اگر ایسے مجتہدین ہوں گے، ایسے مفسرین، تب پھر ہم کو کہنا پڑا کہ بھائی پہلے تو وہ حدیث ہی نہیں ہے، حدیث بول کر ایک ظلم کیا آپ نے، پھر اس کے بعد اس کی منمانی تشریح کر کے نبی پر دوسری تہمت لگائی۔ حضرت علیہ السلام انسانی ضرورت کے علوم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی ہر ضرورت میں آپ اپنا ٹائم دیجئے، وقت دیجئے، محنت کیجئے، سیکھیے، لیکن جو علم دین کی فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ اب یہ فرض قرار دیا گیا ہے مسلم پر، مسلم میں مسلمہ شامل ہے، تو ہماری بہنیں کیسے اس سے دور رکھی جا سکتی ہیں، ہماری بیٹیوں کو ہم کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ تو اہل رسالت پر نظر ڈالیے، کوئی خاتون دور نہیں۔ علماء نے حضرت علیہ السلام کے تعدد ازدواج پر بہت سیر حاصل بحثیں کی۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں، اور میڈیا تہمتیں لگاتا ہے تو ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں، مرد بھی متاثر، عورتیں بھی متاثر۔ اتنا شرم آ رہی ہے مسلمانوں کو کہ صاحب 6 سال کی 9 سال کی بچی سے نکاح فرما دیا، سنتے ہی شرم آ رہی ہے، سر جھک جا رہے مسلمان۔ کیوں؟ بھائی ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، 50 سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی بچی، اس پر ظلم ہے، یہ تو حق تلفی ہے، اور یہ ہے۔ اس زمانے میں اگر NCR ہوتا، نیشنل چلڈرن رائٹس ہوتا، تو شاید یہ نوٹس بھیج دیتے حضور علیہ السلام کہ صاحب آپ نے کیسے نکاح کر لیا اس کے ساتھ۔ تو ہم بھی ایسے ہی متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ علماء نے ضرورت محسوس کی کہ اس قسم کے اعتراضات کرسچنس نے، عیسائیوں نے صدیوں پہلے کیے ہیں۔ یہ ہمارا ملک کا میڈیا تو چپا بھی شروع کیا ہے RSS کی شہ پر، صدیوں پہلے یہ اشکالات ہو چکے ہیں، اور ہمارے علماء نے تفسیروں میں، حدیثوں میں اس کے اوپر کلام کر دیا اور اس پر بحثیں کر دی۔ چنانچہ بعض شارحین حدیث نے آپ کے ایک ایک نکاح کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ نکاح کب کیوں کیا گیا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، مصلحت کیا تھی، حکمت کیا تھی، کیوں آپ نے نکاح کیا، ایک ایک نکاح پر روشنی ڈالی۔ وہ ہم جانتے ہیں، بس لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عورت پرست تھے، شہوت پرست تھے، نعوذ باللہ، اور جب دیکھو شادی کرنے کے چکر میں رہتے تھے، کیا نبی ہیں امت کو آخرت سے بچا، آخرت سے ڈرانے کے بجائے شادیاں کرتے پھر رہے۔ خیر یہ بولنے والے وہ ہیں جن کے بزرگوں کی، جن کے پیشواؤں کی 70 بیویاں ہیں، 300 بیویاں ہیں، اس کے باوجود بے حیا بن کر 9 بیویوں پر اعتراف کر رہے ہیں۔ کل ملا کے 11 نکاح حضور علیہ السلام نے فرمائے، اس پر کر دی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہم لوگ آپس میں کہتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے 30 مردوں کی طاقت دی گئی ہے، اور جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی، اور جنت کے 30 مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ ایک روایت میں 40 مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ جس کو 4000 شادیاں کرنے کا حق حاصل تھا، اس نے 11 نکاح فرمائے۔ اب آپ اس کی پاک بازی کو سوچئے، اس شخص کی، اس ہستی کی طبیعت کی سلامتی کو سوچئے، آخرت کے فکر کو سوچئے۔ امت کا غم اتنا تھا کہ 4000 شادیاں کم سے کم کرنا چاہیے تھا، لیکن 11 شادی، اور 11 میں سے جب شادی کی ضرورت تھی تب ایک کی، بوڑھی سے کی، بیوہ سے کی، 2 شوہروں سے بیوہ، کئی بچوں کی والدہ، ان سے 25 برس کی کھڑی جوانی میں 40 برس کی بیوہ سے نکاح فرمایا۔ اگر عورتوں ہی کا اتنا شوق ہوتا تو مکے میں اس وقت آپ سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، ہر خاندان اپنی بیٹی دے کر فخر کرتا، اگر آپ چاہتے، ہر گھر اپنی بیٹی دے کر فخر کرتا، لیکن نہیں، آپ کا تو فکر امت کا تھا۔ جب تک نبوت نہیں ملی، انسانی خدمات میں، سوشل ورک میں،
ویلفیئر ورک میں حضور لگے رہے، اور جب نبوت مل گئی تو دنیا آخرت دونوں کی فکر شروع فرمائی کہ بھائی دنیا تو پہلے سے بھی دیکھتے تھے لوگوں کی، اب آخرت کی فکر بھی شروع کر دی ان کے ساتھ میں، تو انہیں کہاں فرصت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا 60 سال کی بیوہ سے شادی فرمائی، دوسرا نکاح 60 سال کی بیوہ سے، اور اس لیے کہ گھر میں بیٹیاں جوان تھیں، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، گھر سنبھالنے والا کوئی ہونا چاہیے، اس لیے نکاح فرما کر گھر لایا تاکہ حضرت زینب تو سسرال میں تھیں، رقیہ کلثوم حضرت فاطمہ ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کی نگرانی کرنے، پرورش کرنے، جوان بچیوں کی دیکھ بھال، آپ تو تبلیغ میں رہتے تھے تو گھر میں بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ جب تک حضرت خدیجہ تھی آپ کو فکر نہیں تھا، جب ماں کا انتقال ہو گیا تو ایک نکاح فرمایا، ایک 60 برس کی عمر کی خاتون سے نکاح فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے صدیقہ عائشہ سے نکاح فرمایا، ام حبیبہ سے نکاح فرمایا، ام سلمہ سے نکاح فرمایا، زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا۔ جتنے نکاح آپ نے فرمائے سب کے بیک گراؤنڈ کو دیکھو، اس میں کوئی نکاح کی ضرورت یا شادی کا شوق کار فرما نظر نہیں آتا۔ یہاں مل حکمتیں قوم کے لیے، ملت کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے اسوہ بنانے کے واسطے آپ نے نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ایک بڑی قوم کی بڑے لیڈر کی بیٹی تھی، قید ہو کے آئی تھی۔ پہلے حضرت دحیہ کلبی نے اپنی باندی بنا کے لے بھی لیا تھا آپ کی اجازت سے، لیکن کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے، اچھا میسج نہیں جائے گا دوسری قوموں میں اسلام کا، لہذا دحیہ کو مت دیجئے، اس کو آپ اپنی باندی بنا کے رکھیں، ان کو مت دیجئے، پھر بھی عزت دینے کا ان لوگوں میں اچھا میسج جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت دحیہ کلبی کو راضی کر کے واپس لے لیا حضرت صفیہ کو، انہیں دوسری کوئی لے لینے کے لیے فرمایا، اور اس کو اپنی زوجی، اپنی باندی بنایا۔ قیدی تھی، باندی بن گئی قانونی، لیکن فوراً آزاد بھی کر دیا، آزاد کر دیا، وہ مومن ہو گئی، اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے ان کو اپنی زوجہ بنا کر یہود کو یہ پیغام دیا کہ ہم لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ نہیں کرتے، ہم بڑے لوگ ہیں تو چاہے دشمن کا بڑا کیوں نہ ہو اس کے مرتبے کا خیال کرتے ہیں، ہم مراتب کے حسب مراتب کام کرتے ہیں۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبوں پہ رکھنا چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کو ایک میسیج دینا تھا، ایک بہترین اسلامی پیغام دینا تھا، یہ پیغام سبب بنا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا، اور اس لیے جلدی بھی کی کہ سفر ہی میں نکاح کر لیا حضرت علیہ السلام۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت صفیہ جب زوجہ بن گئی امام الانبیاء کی، پہلی ہی رات میں یہودیوں کے سارے راز کھول دیے اور ان کے منصوبے سب بتا دیے، کیونکہ بہت بڑے گھر کی بیٹی تھی، سب پتہ تھا۔ اس سے اسلام کو نفع ہوا، مسلمانوں کو خطرات سے حفاظت ہوئی، اور مسلمان بڑے بڑے مصیبتوں سے بچ گئے۔ یہ حضور کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی، یہ ملت کا منفعت تھی، ملت کا فائدہ تھا، جس کے لیے حضرت علیہ السلام نے نکاح فرمایا، ام حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ ام حبیبہ مسلمان تھی، مکہ کے سب سے بڑے دشمن اسلام کی بیٹی تھی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، اس وقت تک وہ دشمن تھے۔ ام حبیبہ کے شوہر بھی مسلمان تھے، دونوں میاں بیوی مکے کے مظالم سے عاجز ہو کر حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور وہاں چین سے رہ رہے تھے، لیکن ام حبیبہ کا شوہر وہ ایک عیسائی عورت کے حسن پر فریفتہ ہو کر مرتد ہو گیا اور عیسائی بن کے اس سے شادی کر لیا۔ اب ام حبیبہ بیچاری پردیس میں اکیلی ہو کے رہ گئی، ایک مومنہ ہے، بڑے مشرکوں کے سردار کی بیٹی ہے، نہ گھر میں پناہ ہے نہ پردیس میں پناہ ہے، ایک شوہر کے آبرو کے تحت رہتی تھی، وہ شوہر بھی دغا دے کے مرتد ہو گیا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے ام حبیبہ کو سہارا دے کر اپنی حرم میں لے کر کے یہ پیغام دیا دنیا کو کہ دنیا کے سب سے بے سہارا، سب سے کمزور کا سب سے بڑا سہارا نبی اللہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنا بڑا مقام مل سکتا ہے ایمان کے لیے قربانی دینے والا، کیونکہ ایمان انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ ایمان
کہا اس کو کچھ اس کا انعام ملنا چاہیے. انعام دیا حضور علیہ السلام. حضرت زینب کا نکاح تو اللہ نے کرا کے قرآن میں فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ, تاکہ مومنین کے لیے ایک شرعی مسئلے میں کوئی تکلیف نہ ہو, اس لیے آپ کو ہم خود نکاح کر کے دے رہے ہیں. آپ کرنا پڑے گا, کان امر اللہ مفعولا, لانا پڑے گا اپنے حرم میں طے کر چکا ہوں, مقدر کر چکا ہوں اس کو. مصلحت کیا ہے؟ مصلحت نبی کی کچھ بھی نہیں ہے, اور مسلمانوں کو تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک عملی سبق مل جائے, بس یہ ملت کا منفعت ہے. حضرت عائشہ سے کم سنی میں کیوں نکاح کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ صدیقہ سے کم سنی میں نکاح کرنا پہلی بار اس زمانے میں اس عمر کے لیے اس سے بھی چھوٹی عمر کی بچیوں کی نکاح ہوتے تھے. کلچرلی معیوب بات نہیں تھی, سماج میں کوئی بری بات نہیں تھی, پہلی بات. دوسری بات, حضرت عائشہ کے طرف حضور علیہ السلام نے پیغام نہیں بھیجا, نفیسہ نامی رشتہ لگانے والی ایک عورت خود لے کے آئی تھی یہ رشتہ, اور اس نے پیشکش کی تھی کہ یہ آپ کے لیے مناسب رشتہ رہے گا, اس کو آپ قبول کر لیجیے. کیونکہ حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا, اس لیے انہوں نے یہ رشتہ لایا. اور دوسری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا, پسند کیا, قبول کیا. اس سے بھی پہلے حضرت عائشہ کا رشتہ ہو چکا تھا, اس سے بھی پہلے ہو چکا تھا. چنانچہ جب نفیسہ نے جا کر حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کی اماں سے کہا کہ میں نبی اللہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں بیٹی کے واسطے, تو انہوں نے کہا اوہو, یہ تو ہمارے لیے بڑی عزت و سعادت کی بات ہے, لیکن ان کے ابا آئیں گے تو ان کے سامنے رکھتی ہوں. چنانچہ حضرت ابو بکر آئے تو فوراً یہ سامنے رکھ دیا کہ دیکھیے ایسا رشتہ آیا ہے, ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کیا عزت و خوشی کی بات ہو سکتی ہے. تب حضرت ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں بیوی کو؟ ہاں بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے, کیا کہنے ہماری قسمت کے, لیکن ہم پہلے زبان دے چکے ہیں نا کسی اور کو, اس لیے اس سے پوچھتا ہوں جا کے. چنانچہ مکے کے ایک مشرک کے پاس حضرت ابو بکر گئے اور جا کر کہا کہ میری بیٹی کا آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ کیا تھا, تو کیا اب بھی ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا, تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں, اب ان کے گھر سے بچی نہیں لانا ہے ہمیں, یعنی مسلمان ہو گئے ہیں اس لیے اب ان کے گھر سے بچی نہیں لانا ہے. حضرت ابو بکر نے بھی دل میں خوشی محسوس کی, شکریہ ادا کیا کہ اللہ پاک ہم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ وہ رد کر دے. مگر زبان, آج ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں, کتنے رشتے ہم لوگ زبان دے کے توڑ دیتے, کتنے رشتے, بس ذرا اس سے اچھا دکھا تو اچھا خاصا منہ میٹھا کر چکے, روٹی چڑھا چکے, سب کر چکے, دعوت کھا چکے, اس کے باوجود کوئی دوسرا اچھا دکھا, زیادہ تنخواہ والا دکھا, باہر کہیں سیٹل دکھا, تو کچھ ایک بہانہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. زبان کی اہمیت مسلمانوں میں ختم ہو گئی. صدیق اکبر کو دیکھیے, امام الانبیاء کا رشتہ آیا ہے, لیکن ایک مشرک کے بیٹے کو پہلے زبان دے چکے ہیں, تو اس سے جا کے اجازت لے رہے ہیں. آپ کا ارادہ ہے تو وعدے پہ قائم ہوں, اور اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو میں دوسرا دیکھ لوں گا. یہ ہے زبان کی اہمیت. آج ہے مسلمان میں کوئی زبان کی اہمیت؟ کتنے دھوکے دغے رشتوں میں دے رہے ہیں, کتنی دفعے رشتوں میں خاص طور سے کتنے دھوکے دے رہے ہیں مسلمان ایک دوسرے کو, صرف ذرا سی منفعت کے خاطر. ایسے لوگوں کو اللہ پاک ایسی بیٹی عطا کرتا ہے جو سر پہ بیٹھ کے چٹنی پیستی ہے اور دماغ ٹھکانے لگا دیتی ہے. کسی کو دھوکہ دے کر جب آپ کچھ اچھا کرنا چاہیں گے تو کسی کا برا کر کے اچھے کی امید مت رکھو. جب کسی کا برا کر کے اچھا سوچو گے تو برا ہی ہوگا, اچھا ہونے والا ہے. یہ سوچنا چاہیے ہماری بہنوں کو, ہماری عورتوں کو. بہرحال اب حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا تو شراح حدیث فرماتے ہیں جتنے نکاح حضور نے کیے تھے سب بیوہ تھے, بڑی عمر کے تھے, صاحب اولاد تھے, بچوں کی جھنجھٹوں میں اور بچوں کی تربیت میں لگے ہوئے. آپ کو ایک ایسی بیوی کی ضرورت تھی, ایک ایسے محرم کی ضرورت تھی جو محرم کم سن ہو, تحمل علم کی عمر میں ہو, اور آپ کے علوم جو خاص محرموں کو شیئر کیے جا سکتے ہیں
اس کا تحمل کرنے کے قابل ہو، تو وہ اکیلی عائشہ تھی اور کوئی نہیں۔ یہ صرف امت کے علم کے خاطر کہ وہ علوم جو مردوں میں کھل کے حضور نہیں بیان کر سکتے اسلام کے، وہ کسی محرم کے سامنے بیان کریں گے۔ محرم بھی بیٹی ہو تو اس کے سامنے کھل کے نہیں بول سکتے، بس ایک بیوی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہے، اس لیے بیوی کے سامنے بول سکتے ہیں۔ تو ایک بیوی ایسی ہونی چاہیے جس کی عمر کم ہو اور علم محفوظ کرنے کی شان صلاحیت اس میں موجود ہے۔ اس لیے اس ذہین، فطین، سمجھدار، حکمت رکھنے والی اور نہایت قابل لڑکی جس کا خدا نے آسمانوں میں انتخاب کیا، نبی نے زمین میں انتخاب کیا، صدیق نے اپنے سینہ کشادہ کر کے عطا فرما دیا اور دے دیا۔ یہ بیٹی وہ ہے جو حضور کی کم سن بیوی ضرور تھی، لیکن اسی لڑکی نے، اسی بیوی نے، علماء فرماتے ہیں تمام صحابہ سے امت کو آدھا علم ملا ہے تو حضرت عائشہ سے بقیہ آدھا علم ملا ہے۔ یہ ہے امت کی مصلحت۔ یہاں شادیاں کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جو ایک ایک لمحہ خدا سے ڈرتا ہو، جو اپنی بیوی کے گال پہ اپنا چہرہ رکھا ہوا ہو اور مسجد کے اندر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون پڑھا جا رہا ہے، کان میں آواز آئی، آنکھوں سے آنسو نکل کر بیوی کے کلوں پر گر گئی، گال پہ گر رہے ہیں۔ بیوی حیران ہو گئی، کہہ رہی یا رسول اللہ کیا کوئی تکلیف پہنچی؟ نہیں، تمہارا بھائی مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ آیت مجھے ڈرا رہی ہے، رلا رہی ہے۔ جس کا یہ حال ہو وہ کیا بیویوں کا شوق کرتا بیٹھے؟ مگر تہمت لگانے والے لگا رہے ہیں، اور غیر کیا شرمندہ ہوتا، مسلمان اس سے زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ ارے ہمارے نبی ایسا کیوں کرے ہوں گے، ہمارے نبی ایسا کیوں کرے ہوں گے۔ یہ مسلمان کی عقیدت ہے اپنے نبی سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان کو علم ہونا چاہیے، علم نہ ہو تو تعویل کرنا چاہیے۔ ایسے بولے جیسا ایک مصری بدو کو مسئلہ نہیں معلوم تھا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، میں عالم سے ملاؤں گا، وہ جب کو جواب دیں گے، لیکن ایک بات میرے دل میں آتی ہے، اگر یہ اسلام نے کہا ہے تو غلط تو نہیں، اگر یہ اسلام نے کہا ہے تو غلط تو نہیں۔ کم سے کم ایک مصری بدو کے دل میں جو بات تھی، جہالت کے باوجود آج مسلم مرد و عورت جاہل بھی ہوں تو یہ کیوں نہیں بول سکتے؟ اگر قرآن میں ہے تو یہ ضرور صحیح بات ہی ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ اس میں مصلحت ہوگی، اس میں کوئی اچھا ہی ہوگا، برا نہیں۔ اتنا یقین تو آپ کو ہونا چاہیے۔ لیکن آج ایجوکیٹڈ طبقہ، لڑکے لڑکیاں، بڑی بڑی سندیں، ڈگریاں رکھنے والیوں کو سب سے زیادہ اعتراض ہے، ہمارے نبی ایسا کیوں کر رہے ہوں گے؟ آج ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، آج ہمیں دنیا رسوا کر رہی ہے، کاش ہمارے نبی ایسا نہ کرتے ہوتے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ تمہارے لیے اتنا کیا کہ اگر صدیقہ نہ ہوتی تو آج کون سی عورت عالمہ بن سکتی؟ اگر صدیقہ نہ ہوتی تو کون سی عورت ہے جس کو علم دین حاصل کرنے کی اہمیت بتائی جا سکتی تھی اور اس کو مدرس، معلمہ، مدرسہ، مفتیہ، ناظمہ، عالمہ، کیا کیا بن رہی ہے عورتیں، انہی کے صدقے میں بن رہی ہیں، لیکن انہی کو اپنے لیے وجہ شرمندگی کیا مسلمانوں کے اوپر ماتم کیا جائے، کس قدر جہل ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لو کہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے دین کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں حاصل کریں گے تو آپ کا ایمان یقین سے خالی ہوگا، شبہات سے بھرا ہوا ہوگا، اور جو ایمان یقین کا ساتھ نہیں دیتا وہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ یہ ایمان نام ہے دل کے تصدیق کرنے کے بعد زبان سے اقرار کرنے کا۔ جب دل میں شک ہے تو اقرار کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے دل میں شک نکل جانا ہے ہر بات میں سے۔ جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، ان کے بارے میں سوائے عقیدت کے دل میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بارے میں ساری دنیا تہمتیں لگا دے، ایک تہمت بھی ہم کو ہضم نہیں ہوتی۔ ہمارا دل ہر تہمت کو رد کر دیتا ہے اور ہمارا دل ان کی عظمت کو بتاتا ہے، ایسی عظیم ہستی یہ تہمت تو نہیں ہو سکتی۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا لیکن انہوں نے غلط نہیں کیا، میری آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہوگی بات، مگر وہ غلط تو غلط، اعلیٰ درجے سے نیچے اتر کے ایک
کام بھی نہیں کی ہے زندگی میں، جو بھی کیا ہے اعلیٰ باوقار کام کیا ہے، عزت والا کام کیا ہے، نیچے بھی نہیں اترے ہیں، وہ غلط تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے میری بہنوں بیٹیوں، علم حاصل کرو، ان اداروں سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ علماء کرام نے جہاں لڑکوں کے لیے بندوبست کیے ہوئے ہیں وہاں مستورات کے لیے بھی کیے ہوئے ہیں، بچیوں کو پڑھانے کا انتظام، بالغات کو پڑھانے کا انتظام، شادی کے قریب جو لڑکیاں ہیں ان کی ایمانی اور اسلامی تربیت کا انتظام، اسی طرح جو بڑی ہو گئی اب بدنصیبی سے علم کے بغیر شادی شدہ بھی ہو گئی، مائیں بھی بن گئی، کوئی بات نہیں، اب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ علماء کے قائم کیے ہوئے اداروں میں علم حاصل کر لو۔ کیا نہیں سیکھ رہے ہیں آپ کو موبائل معلوم ہے نا، موبائل کی دم معلوم ہے، لیکن ہر عورت کو استعمال کرنا آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کیسا سیکھ لیا؟ اپنی بیٹی سے سیکھ، اپنے بیٹے سے سیکھ لی۔ بیٹا بول رہا ایسا کرو امی، ایسا کرو، ایسا کھولے تو کھلتا، ایسا کرے تو بند ہوتا، سیکھ لی اور سیکھ کے چلا لے۔ گیس کا چولہا چلانا سیکھ لیے، انتہائی پرخطر کام، ذرا سی غفلت ہو جائے تو گھر پھک جائے سارا، لیکن سیکھ لیا ہے آپ نے سل بتہ چھوڑ کے اکلی مسل چھوڑ کر کے گرینڈر چلانا سیکھ لیا ہے، عورتیں موٹر سائیکل سیکھ لی ہیں، عورتیں کار چلا رہی ہیں، کیا نہیں آ رہا ہے عورتوں کو؟ اور پیسہ نہیں تھا تو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، بچہ کما کما کے بھیجا تو اسکوٹی خرید لی، تو چلاؤ بھائی، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن ہم کہہ رہے ہیں 4 بچوں کی اماں اسکوٹی سیکھ کر اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے، تو وہ 4 بچوں کی اماں مدرسے میں جا کے قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ تجوید کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ وہ معیوب نہیں ہے تو یہ کیسے معیوب ہو گیا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہر چیز سیکھ رہے ہیں، ہر چیز سیکھ رہے ہیں آپ، لیکن قرآن سیکھنے میں شرم آ رہی ہے، نماز سیکھنے میں شرم آ رہی ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ آپ جاؤ مدرسوں میں جا کے سیکھو، اگر کہیں انتظام نہیں ہے بستی کے عالم کے پاس درخواست بھیجو اور ان سے کہو ہم عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ہم فکر مند ہیں کہ ہم قرآن صحیح سیکھ لیں، ہم فکر مند ہیں کہ نماز صحیح سیکھ لیں، اس لیے کچھ بندوبست کیجئے مولانا صاحب۔ آپ اپیل کرو، درخواست بھیجو، آپ ایک وقت بنا کر عالم صاحب کے گھر میں بیٹھ جاؤ، جب وہ آ جائیں تو ان کی بیوی کے ذریعے یہ درخواست بھیجا کر صحابیات کی سنت پہ عمل کرو۔ صحابیات جا کے بیٹھ گئی حضور کے گھر میں اور ازواج مطہرات کے وسیلے سے حضور کو یہ درخواست پیش کی، کیا آپ مردوں ہی کے نبی ہیں؟ انہی لوگوں کو سکھاتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی تو ٹائم دیجیے نا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اس فرمائش سے مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارے اندر بھی علم کی طلب ہے، علم کی تڑپ ہے۔ عورتوں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی درخواست کیوں کی تھی؟ اسی لیے کہ ہر مسجد نماز سے پہلے یا نماز کے بعد حضور علیہ السلام اللہ کے احکام پہنچاتے تھے۔ شوق تھا عورتوں کو کہ ہم بھی علم حاصل کریں، اس لیے مسجد جا کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ان کو دین سکھائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے عید کی نماز پڑھائی، لوگوں سے فرمایا، اعلان کیا کہ بھائی وہ عورتوں کو بھی لے کے جاؤ۔ بعض عورتوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں بعض ایسے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو فرمایا ناپاکی کی حالت میں بھی چلے جاؤ، نماز میں نہیں شریک رہو، الگ بیٹھ کے رہو، تاکہ جب میں خطاب کروں تو اللہ کا دین سیکھ سکو، اس لیے الگ بیٹھ کے رہو۔ تو بعض عورتوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس چادر نہیں ہے، جوان بچیاں ہیں گھر میں، بغیر چادر کے کیسے جائیں گی وہ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر میں ایک اور کو بھی چھپا لو اور دونوں مل کے جاؤ ایک ہی چادر میں جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ نماز پڑھنے جاؤ، نماز تو گھر میں بھی پڑھتی ہیں عورتیں، عورتوں پر عید واجب بھی نہیں تھی۔ کیوں بلایا حضور نے؟ اس لیے کہ آپ خطبہ دیتے تھے اور اس خطبے میں اللہ کے احکام پہنچاتے، اور یہ احکام جہاں مردوں کو سیکھنا ضروری ہے عورتوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے خطبہ دے دیا اور اس کے بعد لوگ چلے گئے اپنے اپنے نماز پڑھ کے، تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچ سکی ہے، تو ان کو بلانے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ اس لیے چلو قریب میں جا کر میں تھوڑی نصیحت کرتا ہوں۔
چنانچہ حضرت بلال کو لے کر کے عورتوں کے مجمع کے پاس جا کر وہاں حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، یا معاشر النساء تصدقنا، صدقہ خیرات بہت کیا کرو، میں نے تم لوگوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ تو ایک بڑی قد کی عورت کھڑی ہوئی، چادر اوڑھی ہوئی، وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ ہم تو صدقہ کریں گے، آپ نے فرمایا کہ جہنم سے بچو صدقہ کر کے، مگر یہ تو بتائیے کہ جہنم میں ہم زیادہ کیوں گئے، یہ تو بتائیے تاکہ ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، دو چیزیں تمہیں جہنم میں زیادہ مقدار میں لے کے جاتی ہیں، دو جو اکثر عورتوں میں عادت ہے، وہ دو عادتیں لے جا رہی ہیں۔ ایک تو تکفرن العشیرہ، شوہر کی ناشکریاں کرتی رہتی ہو، اور دوسرے تکسرن اللعنہ، لعنت ملامت کوسے زبان پہ بہت ہے۔ اپنی اولاد کو کوستی ہیں عورتیں، اپنی ہی خون کو لختے جگر کو لعنت کرتی ملامت کرتی، مٹی پڑھو، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب بھائی مٹی پڑھو؟ یعنی جلدی مر جائے اور دفن ہو جائے، اپنی اولاد کو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو۔ لیکن جہالت کا برا ہو، کتنی اچھے اچھے گھرانوں کی عورتوں کی زبانوں پر کوسے ہیں، لعنتیں ہیں، ملامتیں ہیں۔ حضور نے فرما دیا تکسرن اللعنہ، لعنت ملامت بہت کرتی ہو، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جاتی ہے۔ بس دو باتیں بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بھی اپنے کو بچائیں گے، ہم نہیں جہنم میں جانا چاہتے، ہم سیکھ لیں گے، جو اچھی صفتیں ہیں وہ سیکھ لیں گے، جو بری صفتیں ہیں وہ چھوڑ دیں۔ ان کو کیسے پتا چلا؟ نبی نے علم دیا تو پتا چلا، انہوں نے علم حاصل کیا تو پتا چلا، پھر انہوں نے طے کر لیا کہ اب کبھی نہ شوہر کی ناشکری کرنا ہے، نہ کبھی زبان سے بری بات کہنا ہے، کیونکہ یہ باتیں جہنم میں لے جاتی ہیں، تو ہم نہیں کریں۔ تعلیم ہی کی تو برکت ہوئی، تربیت ہی کی تو یہ برکت ہوئی۔ چنانچہ اس کے بعد عورتیں دھڑا دھڑ لا کر کے اپنا اپنا جو بھی ساتھ میں تھا زیور دینے لگی، حالانکہ نماز کے لیے آئی تھی، جو بھی تھا ان کے پاس وہ نکال کے، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں ہے حضرت بلال چادر پکڑ کے کھڑے ہو گئے، عورتوں نے کانوں کی بندیاں نکال کے لا کر ڈالی، عورتوں نے اپنا جو زیور گلے میں تھا وہ نکال کے لا کے ڈال دیا۔ یا معاشر النساء تصدقنا، تصدقنا، صدقہ کرو، صدقے میں اتنی دیر بھی نہیں کہ گھر کو جا کے کریں گے، بلکہ وہی نکال کے ان لوگوں نے دے دیا، جو کر سکتی تھی کر دیا، کیونکہ یقین تھا کہ نبی جب کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں میں نے دیکھا ہے تو کہیں مجھے بھی نہ دیکھا ہو، اس لیے مجھے بچ جانا چاہیے، صدقہ کر کے نکل جانا چاہیے۔ یہ یقین تھا نبی کی باتوں کے اوپر، عورتوں کا اس زمانے میں۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، سیرت طیبہ کی روشنی میں عورتوں کی تعلیم و تربیت، خواتین کی تعلیم و تربیت ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شدھ بد علم رکھنے والا بھی انکار نہیں کر سکتا، جو نبی کی سیرت پر سرسری نظر ڈالا ہو وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے کہ علماء محققین انکار کریں۔ اس لیے آپ کو بھی اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے، علم دین حاصل کیجئے۔ علم دین ایک فرض کفایہ ہے، جیسے مرد بہت سے علماء بن رہے ہیں تو ایسے کچھ بچیوں کو فرض کفایہ سے بھی نکالیے، ان کو عورتوں میں بھی علماء ہوں، عورتوں میں بھی علماء ہوں۔ حضرت ام سلمہ مفتیہ سمجھی جاتی ہیں صحابہ کرام کی، ان کے فتاوی جمع کیے گئے ہیں باقاعدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ النفس تھی، حضرت عائشہ سے بڑے بڑے صحابہ، وہ ابن عباس جن کو حبر الامہ کہا گیا ہے، وہ ابن عباس جن کو علمہ الکتاب کی دعا، فقیہ فی الدین کی دعا نبی نے دی ہے، ان کو بھی کہیں خلجان ہوتا فوراً آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر تحقیق کر لیتے، پھر وہ جو کہہ دیتی بڑے بڑے صحابہ قبول کر دیتے۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہے، اسی علم کے خاطر، امت کی خاطر، جو حضور نے کم سن لڑکی سے نکاح فرمایا تھا، وہ آپ کی ازواج میں سب سے زیادہ امت میں قائم رہنے والی۔ نبی کی وفات کے وقت 18 سال کی تھی اور 50 سال، نصف صدی دنیا میں حیات رہی، اور نبی کی بیویوں کو کسی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ سب روحانی اولاد تھی ان کی، وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، اور اس لیے بھی
کہ جو نبی کا بستر بنا ہو اس کو کون امتی بنا سکتا تھا، اس لیے اللہ نے منع کر دیا، اے ازواج مطہرات تم نبی کے بعد پھر کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہ بچی 50 سال تک، 18 سال کی لڑکی 50 سال تک دنیا میں ہے، شادی بھی نہیں کر سکتی ہے، تو کیا کرتی تھی؟ یہی کرتی تھی کہ اللہ کے دین، اللہ کے بندوں تک، بندیوں تک پہنچاتی۔ یہ مصلحت تھی جس سے نبی نے نکاح کیا تھا۔ ہم کیا جانے ہوس پرست، ہم بھی ایسے نعوذ باللہ کار پاکارا برخود قیاس مگیر۔ یہ بڑے لوگوں کو اپنے پہ قیاس مت کرو، کہاں کیا پدی کا شوربہ، ہماری کیا حیثیتیں ہیں، خاک کے پا کے برابر بھی نہیں، وہ ہم کیا بول سکتے ہیں؟ وہ اعلیٰ درجے کی سوچ، اعلیٰ درجے کے جذبات، اعلیٰ درجے کی فکریں رکھنے والے نبی، ان کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ فائدہ ہوا، اور اسی سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کی تعلیم کا کتنا انتظام کیا، اور عورتوں کی تعلیم کے لیے وہ اقدام تک کیا کہ آپ کو پتہ تھا کہ آنے والے زمانے میں دشمنان اسلام میرے اس اقدام کو ایشو بنا کر میری رسوائی کی کوششیں کریں گے، لیکن مجھے اپنی امت کے علم کی فکر ہے اور مجھے اپنی امت تک دین پہنچانے کی فکر ہے۔ اس فکر کو آپ نے ترجیح دی، امت تک دین پہنچانا، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہاں جتنی بہنیں آئی ہیں، جتنی ہماری بیٹیاں موجود ہیں، سب ارادہ کرو کہ یا تو پورا علم حاصل کریں اگر عمر میں گنجائش ہے اور حالات میں مناسبت ہے، فرصت ہے تو، اور اگر نہیں تو فرض عین علم حاصل کرو۔ ہر مومن کو اپنا عقیدہ معلوم ہو، عبادتوں کے ضروری احکام معلوم ہو، اور ہر مومن کو تہذیب اسلامی کا پتہ ہو اور آداب زندگی سے واقف ہو۔ اتنا تو سب کرو، اور قرآن صحیح پڑھنا آ جاؤ، بس اتنا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ یہ چھوٹا سا نصاب ہے، ہر عورت بڑی چھوٹی دادی نانی بن گئی ہے آپ، اور بدقسمتی سے پہلے موقع نہیں ملا تو ابھی صحیح، اب سیکھ لو۔ کوئی شان، علم عزت ہے، علم سے کوئی آدمی ذلیل نہیں ہوا۔ اب میں کہتا رہتا ہوں مردوں سے بھی کہ دیکھو، اگر آپ کہیں جا رہے ہو، کسی کا پتہ، کوئی راستہ، کوئی فنکشن ہال معلوم کرنا ہو، تو آپ کو نہیں پتہ ہے اور وہاں کوئی بھی نہیں دکھ رہا، رکشے والا دکھ رہا ہے، ایک لمباڑا ہے، ایک دلت ہے، آٹو میں بیٹھا ہوا ہے، رکشہ لے کے کھڑا ہوا ہے، حقیر فقیر ہے، پھٹے کپڑے ہیں، آپ جو ہے ٹویوٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرسیڈیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کلاسک فنکشن ہال کہاں ہے بھائی؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، آپ کی عزت نہیں گئی؟ آپ ڈوب کے مر نہیں گئے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کروڑ پتی ہیں، آپ بڑے تعلیم یافتہ ہیں، آپ جو ہے PhD ہیں، آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ لیکن آپ وہ چیزیں پوچھ لیں گے، مہتر سے پوچھ لیں گے، جاروب کش سے پوچھ لیں گے، حقیر فقیر سے پوچھ لیں گے، اور کہیں گے اس میں شرم کی کیا بات ہے بھائی، رستہ پوچھو۔ اور پھر آپ ہیں کچھ بھی نہیں، لیکن بڑے بڑے علماء کے سامنے بیٹھنے سے اس لیے شرما رہے ہیں، ارے میری کیا عزت رہ جائے گی، میری تو انسلٹ ہو جائے گی، میں کیا پوچھوں جا کے، یہ عمر میں پوچھوں؟ یہ اب کیسی کیسی باتیں ہیں جو نہیں معلوم۔ ایک ہمارے مصلی تھے، بہت پرانی بات ہے، بڑے اچھے آدمی تھے، شریف اور نماز کے پابند، تعلیم یافتہ تھے، بڑے سرکاری عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، پابندی سے نماز کو آتے تھے۔ ایک دن وہ میرے سے پوچھنے لگے کہ مولانا نماز میں ثنا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا کہ سنت ہے، پڑھنا چاہیے، اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ تو بولے میں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں تو کیا حکم ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے مت چھوڑو، جان بوجھ کے بھی چھوڑیں گے تو نماز ناقص ہوگی پر ہو جائے گی نماز۔ یہ میں نے ان کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اکبر، میں الحمدللہ مولانا 10 سال کی عمر سے نمازی ہوں، اب تک نمازی ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب بھی ثنا چھوٹ گئی تو پھر دوبارہ پڑھ لیا نماز۔ تو 10 سال سے جب بھی ثنا چھوٹ گئی تو دوبارہ پڑھ لیا، اور یہ بول رہی کہ ذرا جلدی بھول بھی جاتا ہوں۔ تو کتنی نمازیں دہرائی، کیوں دہرائی بھائی؟ ذرا اتنا سا علم حاصل کر لیتے نماز کے فرائض، واجبات، سنتوں کا 10 سال کی عمر میں، تو ایک بھی دہرانا نہیں پڑتا تھا، اس کے بجائے نوافل پڑھ کے ثواب حاصل کر سکتے تھے۔ تو کتنا نقصان ہوا علم نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو بھائی اس علم میں شرماؤ مت، جو بات کھٹکے علماء سے پوچھ لو، جو مسئلے میں خلجان ہو علماء سے پوچھ لو،
مردوں سے میں کہتا ہوں اور عورتوں سے بھی کہوں گا کہ ایک ڈائری رکھو اپنے پرس میں، اپنے جیب میں چھوٹی سی ڈائری رکھ لو، جہاں جس بات میں دین کے، ایمان کے، اسلام کے خلجان ہو فوراً نوٹ کر لو کہ یہ پوچھنا ہے مجھے۔ آپ کو جب بھی اتوار کو جب چھٹی ہو، جب آپ کو وقت ملے، اولین فرصت میں کسی عالم سے صاحب ایک 10 منٹ دیجئے، میرے کچھ 1-2 سوالات ہیں، تو وہ دیں گے۔ آپ پوچھ لیجئے، کاپی نکالیے، دیکھیے، ٹک کر لیجئے، اس کا جواب معلوم ہو گیا، اس کا معلوم ہو گیا، بس پھر رکھ لو۔ پھر کوئی بات دل میں آئے تو لکھ لو، پوچھنا ہے مجھے، 1 ہفتے سے زائد مت کرو، کیونکہ علم خلجان کو دور کرنے میں جلدی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ موت آ جائے تو شبہ باقی رہ جائے گا، اس وجہ سے جلدی کا حکم ہے۔ تو چلو مصروفیت ہے کاروبار کی، ایک کام دھندے کی، تو ہفتے میں ایک چھٹی کے دن تو مل لو عالم سے 10-15 منٹ کے لیے، اب پوچھ لو۔ کتنا آسان ہے علم حاصل کرنا، لیکن نہیں کرتے۔ اب آخر میں ایک بات سن لیجئے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی میں امت کے لیے بہت غم اٹھائے، نبیوں کی طرح، نبیوں کی اتباع، تو کئی کتابیں لکھی صرف امت کے جہل کو دور کرنے کے لیے، ان کی تربیت معاشرے کی درست کرنے کے لیے۔ اسی میں سے ایک بہشتی زیور بھی ہے۔ اس کتاب سے خدا جانے کتنی بندیاں وہ گمراہی سے بچ کر ہدایت پر آ گئی، اور ایک ایک مسئلہ شریعت کا ان کو پتہ چل گیا اور اس پر عمل کرنے لگے۔ ہماری نانی بوڑھی ضعیف ہم بچپن سے دیکھتے تھے، انہیں سب مسائل معلوم تھے، سب مسائل ان کو معلوم تھے، اور کبھی کسی کے پاس سے کوئی چیز ادھار منگاتے تھے تو اس چیز کا سیمپل بھی رکھ لیتے تھے، تاکہ بعد میں اگر واپس کریں تو واپس کرتے وقت میں کمی زیادتی نہ ہو جائے، کیونکہ ایک جنس کی کمی زیادتی ربا کہلاتی ہے، یہ عورتوں کو تک معلوم ہے، اور اتنا احتیاط برتتے تھے ہر مسئلے کے اندر۔ اور ابھی ہماری عورتیں حیدرآباد کے ایک محلے کی چلی گئیں دسہرہ تقریب میں، اور ہندوؤں کے ساتھ پوجا میں شریک ہو گئیں برقعے پہن، تو وہاں کے علماء فکر مند ہو گئے، سارے محلے کی عورتوں کو ایک بڑے شادی خانے میں جمع کی، میرے سے بولے کہ آپ وقت دیجئے، کچھ بھی ہو جائے وقت دیجئے۔ تو بہرحال ایک سفر تھا، اسے آگے پیچھے کر کے ہم گئے وہاں پر، بیان کر کے سمجھا کے کلمہ پڑھا کے تجدید ایمان وغیرہ کرا کر کے وہاں سے آئے۔ تب مجھے یاد آیا کہ ہم بچپن میں اسی محلے میں، جس محلے کا یہ قصہ ہے، بچپن گزارتے تھے ننیال میں نانی کے پاس جا کر کے، تو جب ایسی یہی تقریب دشہرے کی اور بتکماں کی، سامنے صحن تھا بہت بڑا میدان، اس میدان میں ہندو عورتیں کھیلتی تھیں۔ اس دن ہماری نانی ماں جو ہیں پورے بچوں کو گھر میں کر کے، پورے بیٹیوں کی بیٹوں کی اولاد، اور دروازے پہ باقاعدہ قفل لگا کہ نہ بچے باہر نکلیں، نہ بچے دیکھیں نہ سنیں، اس لیے کہ جو دیکھیں گے وہ دل میں نقش ہوگا، جو سنیں گے وہ دل میں نقش ہوگا۔ آج NEP کے ذریعے سے دکھا کر سنا کر ہمارے بچوں کو مشرک بنانے کا سامان کر دی ہے اس دور کی حکومت، کر چکی ہے۔ تب یاد آیا کہ ہماری نانی ماں جو ہے اسی محلے میں قفل ڈال دیتی تھی، کوئی بچہ باہر نہیں نکلے گا آج۔ جب وہ ختم ہو جاتا وقت ان لوگوں کا، پھر کھولتی تھی۔ اس کے بعد یہ پہلے کی عورتیں تھیں جن کے پاس ایمان کی وقت تھی، قدر تھی، قیمت تھی۔ آج کیا ہے کہ برقعے پہن کے جا کے بدکمبا میں ناچ رہی ہے گوبر کے سامنے مسلم عورتیں، اور شرک میں شریک ہو کر ایمان کا سودا۔ جہالت یہاں تک پہنچی، پھر بھی نہ مردوں کو احساس ہے اپنی عورتوں کو مدرسہ بھیجنے کا، نہ عورتوں کو خود فکر ہے کہ میں مدرسہ جا کر کچھ سیکھ لوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم لوگوں کو، مردوں کو بھی احساس دے، عورتوں کو بھی دے، مرد خود بھی علم حاصل کریں، اپنی عورتوں بیٹیوں کو بھی علم سکھائیں، تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کا دین محفوظ رہے۔ یہی نہیں تو کچھ بھی ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہنسی ہو، محجبی ہو، دل نشیں ہو، سبھی کچھ ہو مگر کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر ایمان دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جو آپ ہی کریں صاحب کے لیے جی یہ مزمل صاحب ہاں آپ ابھی دعا ہو رہی ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اپنی مہربانی سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے آج کے اس جلسے کو قبول فرمائیے یا اللہ اپنی کامل عطا فرمائیے ہماری کامل مغفرت کر دیجیے رحم فرمائیے عافیت عطا فرمائیے معاف کر دیجیے اللہ کامل ایمان عطا فرمائیے دلوں کا تقویٰ عطا فرمائیے علم نافع عطا فرمائیے ایمانی صفات عطا فرمائیے اپنی محبت معرفت خشیت عطا فرمائیے فکر حقیقت عطا فرمائیے اللہ پروردگار عاشق رسول بنائیے عاشق قرآن بنائیے متبع سنت بنا دیجیے یا اللہ پروردگار دارالصالحات کے فیض کو عام فرمائیے پڑھنے پڑھانے والوں قبول فرمائیے اس کے معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائیے آج کے جلسے میں یا اللہ جتنے لوگ جتنے خواتین شریک ہیں یا اللہ سب پر نظر کرم کر دیجیے نظر رحمت کر دیجیے راضی ہو جائیے ہدایت کے بعد برائی سے بچا دیجیے یا اللہ پروردگار ہمارے آج کے جلسے کے زمان مہمان خصوصی قیامت کو بہت قبول فرمائیے خصوصاً ہمارے اندر کہ اللہ رحیم عطا فرمائیے یا اللہ ان نصیبوں پر عمل کرنا آسان کر دیجیے فلسطینی مظلوم مسلمانوں پر رحم فرمائیے ان کی مدد فرمائیے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ پروردگار آپ سے تمنا فرمائیے یا اللہ ہم سب کے دلوں میں علم کا شوق پیدا کیجیے یا اللہ پروردگار آج کے فتنے بہت طاقتور یا اللہ آپ ہی ہمارے ایمان کے محافظ بن جائیے یا اللہ دشمن کی ایمان کے محافظ بن جائیے ہم سب کو یا اللہ حیات کو تقویٰ پرہیزگاری عطا فرمائیے اس ملک کو ہدایت دے دیجیے الہ العالمین اس ملک کے اندر جنتا اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی سازشوں میں ناکام کر دیجیے یا اللہ پروردگار دارالصالحات کے قیام کا بنیادی مقصد یہ کہ لڑکیوں خواتین میں پورے سماج معاشرے میں قرآن سے لگاؤ پیدا ہو جائے تلاوت عام ہو جائے اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جذبہ وغیرہ عام ہو جائے اللہ ان مقاصد میں کامیابی دے دیجیے اللہ مہربانی کر دیجیے اللہ یا اللہ راضی ہو جائیے یا اللہ اس میں خاتمہ دے دیجیے حاضرین کے لیے مقاصد میں کامیابی دے دیجیے جتنی ماں بہنیں خواتین جمع ہے یا اللہ سب کے ادائی مقاصد میں کامیابی دے دیجیے پورے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے اس میں ہمارے لیے اس میں مقدر فرمائیے جن شروع فکر سے بنا مانگی ہے ہم سب کو پوری امت کو تحفظ بنا عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزا الله محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهل برحمتك يا ارحم الراحمين مولانا مزمل رشاد ہمارے مولانا پیر مزمل صاحب جو کرناٹک کے بڑے